الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن أنس قال خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطوطا فقال هذا الأمل وهذا أجل فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب رواه البخاري. یعنی حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خطوط کھینچے، جیسے کہ پہلی حدیث میں گزر چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خط کھینچ کر ایک مربع بنایا اور اس مربع کے درمیان ایک اور خط کھینچا جو باہر تک نکلا ہوا تھا، اور پھر فرمایا یہ جو باہر نکلا ہوا ہے مربع سے یہ انسان کی خواہشات، آرزوئیں، تمنائیں، دنیاوی منصوبے ہیں، اور یہ جو مربع شکل میں جو خط ہے چاروں طرف اس کی موت، تو یہ اپنی آرزوؤں کی دنیا تک، منصوبوں کی دنیا تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن وہ دنیا دور ہوتی ہے اور اس کی موت اس سے قریب ہوتی ہے، موت قریب ہوتی، وہاں تک ہی نہیں پہنچ پاتا، راستے میں ہی موت اس کو دبوچ لیتی۔ تو مقصد ارشاد کا یہ تھا کہ انسان کو ان منصوبوں سے زیادہ، ان آرزوؤں سے زیادہ موت کی فکر کرنی چاہیے۔ انسان جن منصوبوں کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ قریب اس کی موت بیٹھی ہوتی ہے، لہذا موت کی فکر پہلے کرنی چاہیے کہ میں نے اس موت کی تیاری بھی کی ہے یا نہیں، میں تیاری کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، موت جو میری آئے گی کس حالت میں آئے گی، میں اللہ کا باغی ہوں گا یا نافرمان ہوں، فرمانبردار ہوں گا یا نافرمان ہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، قرآن کا ارشاد ہے کہ تم مت مرو مگر میرے مکمل فرمانبردار ہو کے۔ مسلم کہا جاتا ہے فرمانبردار کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے گردن جھکا دے۔ یہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام نے لقب دیا آخری امت کو، اور ہم مسلمان اس لیے کہلاتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے گردن جھکا دیں، حالانکہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے گردن جھکانے کے بجائے نفس کے آگے گردن جھکائی ہوئی ہے۔ نفس جو کہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہتے ہیں ہم اس کے خلاف کرتے ہیں، نفس کو خوش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہم اللہ کے نزدیک مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں، اور ظاہر ہے جب مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہوں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آخرت دونوں کی کامیابی ہمیں کیسے دے گا؟ پھر ہم اس کی بھی امید رکھتے ہیں، اور اگر وہ نہ ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس میں قصور ہمارا اپنا ہے۔ بہرحال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہمیں سمجھانے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اصل چیز جو ہے نا ماحول ہے، صحبت ہے۔ تو آج کل ماحول آپ کو پتہ ہے کس قدر بے دینی کا ماحول ہے۔ یہ وہ ماحول ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ دین پہ چلنا ایسا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارے لینا، اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ اس دور میں پھر ایسا چلنا ہوگا مسلمان کو جیسے آدمی انتہائی دشوار گزار راستے سے گزر رہا ہو، جس کے جو ہے ارد گرد کانٹے ہوں، کانٹے ہوں، اور وہ اپنے کپڑوں کو بالکل سمیٹ کے سکڑتے ہوئے کہ میرا کوئی کپڑا کسی کانٹے میں نہ پھنسے۔ اس دور میں پھر ایسا چلنا ہوگا، یعنی اپنے دین کا جو ہے نا پورا خیال کرنا ہوگا، دین کو بچانا ہوگا، اور دوسرا جو اس کا حدیث کا صحیح مفہوم ہے، ایسے ماحول سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ کانٹے کیا ہے؟ وہ برا ماحول ہے، وہ بے دینی کا ماحول ہے،
بے دین لوگ ہیں، تو اس بے دین معاشرے سے، بے دین ماحول سے اپنے آپ کو اس طرح بچانا ہوگا جو یہ چاہے کہ اس دور میں کہ جس میں دین پہ چلنا ہاتھ میں انگارے لینے کے مترادف ہے، اس میں اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں دین پہ مکمل چلوں، اللہ کا مکمل مطیع بنوں، فرمان بردار بنوں، میرا دینی نقصان نہ ہو اور اس کے نتیجے میں پھر آخرت کا نقصان نہ ہو، جو بندہ اس طرح چاہے گا تو اس کو پھر چاہیے ہوگا کہ وہ اس بے دین ماحول سے اور معاشرے سے اپنے آپ کو اس طرح بچائے گا اپنے آپ کو جیسے آدمی اس دشوار گزار راستے پہ جا رہا ہو کہ دونوں طرف کانٹے ہوں، دائیں بھی کانٹے ہوں اور بائیں بھی کانٹے ہو اور راستہ بھی بڑا دشوار گزار ہو، تو اس پہ جیسے وہ بڑے احتیاط کے ساتھ چلتا ہے تو کانٹوں سے بچ جاتا ہے، کپڑے سمیٹ لیتا ہے اور سکڑتے ہوئے چلتا ہے، کانٹوں سے بچ جاتا ہے۔ ایسے ہی اس بے دین معاشرے سے، ماحول سے انسان جب اپنے آپ کو بچائے گا تو ظاہر ہے پہ دین پہ چل سکے گا، اس کا دین بچے گا، دین بچے گا تو پھر آخرت بھی اس کی بچے گی، دین نہیں بچے گا تو آخرت بھی نہیں بچے گی۔ آج آپ دیکھ لیں بازاروں کا ماحول کیسا ہے، وہاں مردوں اور عورتوں کا اختلاط کیسے ہوتا ہے۔ ایسے ہمارے دفاتر لے لیں، تعلیمی ادارے لے لیں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں وہ لے لیں، اور اس کے علاوہ ہماری شادی بیاہ کی تقریبات دیکھ لیں، دیگر تقریبات دیکھ لیں، وہاں مرد و عورت کا کس طرح اختلاط ہوتا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا خاص فتنہ مال اور عورتیں ہیں، فرمایا کہ ان دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، مال کی محبت تمہارے دل میں نہ آئے، مال کی کمائی میں اس قدر مصروف نہ ہو جاؤ کہ آخرت کو فراموش کر دو، فرائض کو فراموش کر دو، اور عبادت جس طرح ادا کرنے کا حق ہے اس طرح ادا نہ کرو، بالکل آخرت سے اور رب سے غافل ہو جاؤ، اور پھر جو ہے کمائی میں بھی حلال راستے کو مت دیکھو، نہ دیکھو، اور اس طرح خرچ کرنے میں بھی پھر حلال اور جائز مصارف کو نہ دیکھو، تو یہ پھر کیا ہوگی، یہ یہ دنیا کی محبت ہوگی اور دنیا سے نہ بچنا ہوگا۔ فرمایا دنیا سے بھی اور دنیا کی محبت سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، اور عورتوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ کہ ان کے ساتھ اختلاط نہ ہو۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں بڑا جو فتنہ اور پہلا فتنہ ہوا تھا وہ عورتوں کی وجہ سے ہوا تھا، عورتوں کی وجہ سے، اور یہی وجہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے منع کیا تھا۔ عورتوں نے جب شکوہ کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوتے اور عورتوں کے یہ جو حالات ابھی پیدا ہوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی منع فرماتے، اور انہوں نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ بنی اسرائیل میں جو پہلا فتنہ ہوا تھا وہ بھی عورتوں کی وجہ سے۔ تو اب غیر عبادت کے لیے روک دیا گیا، حالانکہ حضرت فاروق وسلم وہ صحابی رسول ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے حذیفہ بن الیمان نے ان سے پوچھا کہ بتا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں آپ نے بڑی باتیں سنی ہیں، تو کون سا ایسا فتنہ آنے والا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے دور میں نہیں آ سکتا فتنہ۔ تو کیسے؟ کہتے ہیں آپ کے دور میں فتنوں کے آگے ایک بہت بڑا دروازہ تالا لگایا ہوا بند پڑا ہے۔ تو عمر فاروق سمجھ گئے کہ یہ دروازہ میں ہوں، میری طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتا دو کہ یہ دروازہ جو ہے وہ کھلے گا یا توڑا جائے گا؟ حضرت فضل نے فرمایا کہ یہ دروازہ توڑا جائے گا۔ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی شہادت کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ میری موت تبھی ہوگی یا شہادت کی ہوگی۔ صحابہ کرام دیکھیں کتنے سمجھدار تھے اور کیسے اشاروں سے باتیں کرتے اور ان کو سمجھنے والے تھے۔ تو یہ پوچھا کہ میری موت تبھی ہوگی یا شہادت کی ہوگی؟ تو حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ دروازہ توڑا جائے گا، یعنی آپ کی موت شہادت کی ہوگی۔ تو پھر حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ جب یہ دروازہ ایک مرتبہ توڑا گیا تو
تو پھر قیامت تک کبھی دوبارہ بند نہیں ہوگا۔ اور چنانچہ ایسا ہوا، آپ کے پاس پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی کتنی بے دردی کے ساتھ شہادت ہوئی، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، اور پھر جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے، اور پھر جو ہے وہ آج تک دیکھ لیں مسلمانوں کے اوپر کتنے فتنے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دین پہ چلنے کی، مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دنیا آخرت دونوں کا فائدہ دین پہ چلنے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا مولانا۔ اللهم انا نعوذ بك من فتن المحيا والممات۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم عزز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ٹوٹا پھوٹا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اس پہ جو اجر و ثواب اپنے مقدر فرمایا ہے وہ ہمیں نصیب فرما۔ ایسے ہی ہماری ٹوٹی پھوٹی نماز کو اور اس پہ اجر کو ہمارے لیے مقدر فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد اب سے لے کے مرتے دم تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں اپنے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی، اور پھر ہم سب کو اس پر 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ایسی نجات کہ اس کے بعد پھر کبھی پکڑ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہے ان کو قرضوں سے نجات دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت دونوں کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں کی مصیبتوں سے بچا، آخرت کی خوشیاں ابتدائی سے نصیب فرما، آخرت کی مصیبتوں سے ابتدائی سے محفوظ فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو، ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاكم الله خيرا۔